अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। नमाज के ज़रिए सबक नंबर 16A में आपको खुशामदीद। आज के सबक में इंशाअल्लाह ताला सूरतुल काफिरून का मुताला करेंगे और ग्रामर में फेल, अमर व नही जो हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किए थे, आज उन्हीं को आगे लेके चलेंगे इंशाअल्लाह। 8 नए अल्फाज जो कुरान पाक में 1031 बार रिपीट हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला उनको आज हम सीखेंगे। तो सबक नंबर 16 के इख्तिताम तक इंशाअल्लाह 194 टोटल अल्फाज जो हैं वो आप सीख चुके होंगे, जो कुरान पाक में तकरीबन 38,000 बार जो हैं वो रिपीट हुए हैं। उम्मीद है कि आप लोग अपना ये होमवर्क का सिलसिला जारी रखे हुए होंगे, तिलावत भी करते होंगे, वोकैबुलरी कार्ड भी पढ़ते होंगे और डिस्कशंस भी करते होंगे, और इसी तरह नमाज की जो मुख्तलिफ सूरतें हैं उनको बदल बदल कर पढ़ते होंगे, उन पर तदब्बुर गौर करते होंगे और अल्लाह ताला से दुआ भी करते होंगे कि या अल्लाह हमारे इल्म में इजाफा फरमा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, कि मेरे इल्म में इजाफा फरमा या अल्लाह। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अल्लाह के इज़्न के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। सूरतुल काफिरून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ये सूरह मुबारका का जो तारुफ है, ये मक्की सूरत है और ये उस वक्त नाजिल हुई जब मुशरिकीन मक्का ने हद कर दी थी अपनी कोशिशों की कि नबी के सल्लम को किसी तरीके से रोका जाए कि दीन की तबलीग ना कर पाएं। तो हर हरबा आजमाने के बाद जब उनने देखा कि हमारी तो कुछ नहीं चलेगी, तो फिर उनने एक नया पैंतरा जो है वो आजमाया और उन लोगों ने फिर नबी के सल्लम को एक पेशकश की, और वो पेशकश क्या थी कि ऐसा करते हैं कि 1 साल आप लोग जो हैं वो हमारे बुतों की इबादत करें और 1 साल जो है वो हम आपके रब की इबादत करेंगे। तो अल्लाह ताला ने फिर फौरन सूरतुल काफिरून जो है वो नाजिल फरमाई और ये उनके बात का जवाब था और ये बड़ा क्लियर कट है और इस सूरह मुबारका में बड़े साफ तरीके से जवाब दे दिया गया। और ये अकीदा जो है ना वो इंसान का इसी तरह बड़ा क्लियर और क्रिस्प होना चाहिए जिस तरह ये सूरह मुबारका है। तो कोई भी वहदानियत अल्लाह ताला की जो है उसके अंदर कोई एक राई के दाने के बराबर भी शक व शुबा नहीं लाना चाहिए किसी भी एंगल से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सूरतुल काफिरून और सूरह इखलास जो है ये पढ़ा करते थे फजर मगरिब की सुन्नतों में। और जैसे हमने पहले पढ़ा था कि मुअव्वज़तैन और सूरह इखलास जो है वो हर नमाज के बाद पढ़ी जाती थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद सहाबा को फरमाया कि रात को सोते वक्त ये सूरत पढ़ा करो तो शिर्क से बरी करार पाओगे। बहुत बड़ी बात है जी कि जहाँ पे रात को सुन्नत ये है कि आयतुल कुर्सी भी पढ़ी जाती है और मुअव्वज़तैन भी पढ़े जाते हैं और सूरह इखलास भी पढ़ी जाती है, उसके साथ सूरह अल काफिरून भी मिला लें तो इंशाअल्लाह फिर क्या होगा कि शिर्क से बरी हो जाएंगे। और ये सबसे बड़ी कामयाबी तो यही है कि इंसान शिर्क से बरी हो जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून, कह दीजिए ए काफिरो। देखिए डायरेक्ट है कि कह दीजिए। कुल ये फेले अमर है, आप जानते हैं।
कुल या अय्युहल काफिरून, कह दीजिए ए काफिरो। अब कुल को देखिए, कह दीजिए या फरमाइए, अगर हम कई तर्जुमों में आपको वो भी आएगा, तो वो अदब के लिए हम इस्तेमाल करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। तो कहिए, फरमाइए, कह दीजिए, तो बेहतरीन अंदाज से ये एक तरीकाकार है कि कुल आप कहिए। इनका जवाब क्या होगा जी? या अय्युहल काफिरून। तो या अय्यु, हा कैसे होगा? या अय्युहा, या अय्युहा, ये तीनों तरह इस्तेमाल होते हैं कुरान पाक में ए के लिए, कि जब किसी को पुकारा जाए कि ए शख्स। उर्दू में तो एक ही हमारा है, नॉर्मली हम ए इस्तेमाल करते हैं। तो या अय्युहा और या अय्युहा, ये मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल हुए हैं ये अल्फाज। तो मिसाल, आप या कौम कहेंगे कि ए कौम, अय्युहन नबीयु, ए नबी, या अय्युहल काफिरून, ए काफिरून, ये मुख्तलिफ अंदाज से आपको मिल जाएंगे। अच्छा, ये काफिरून है, काफिरून जमा है काफिरुन की, और ये आप जानते हैं कि अगर ये काफिरुन होगा, जो दो यानी पेश होंगे उसके ऊपर तनवीन के, तो ये इसकी जमा होगी काफिरून। और अगर ये काफिरन या काफिरिन होगा तो फिर काफिरीन होगा। तो काफिरुन, काफिरून, काफिरन, काफिरिन, काफिरीना। तो ये अब हमें इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये याद रहेगा। काफिर होता है जी इनकार करने वाला, हमारे यहाँ तो डायरेक्ट उसको बहुत बड़ी गाली समझा जाता है। ऐसा नहीं है, बेसिकली इनकार करने वाला। और जो भी शख्स इनकार करता है दीन के मामलात को, जैसे एक मुसलमान है और वो अपने अमलन इनकार करता है, नमाज नहीं पढ़ता अगर, तो जब वो नमाज नहीं पढ़ता तो मुसलमान होते हुए भी वो कुफ्र करेगा कि वो नमाज पढ़ने से इनकार कर रहा है। तो ये बड़ी समझने वाली चीज़ें हैं। तो वहाँ पर तो ये डायरेक्ट जो इनकार करने वाले थे वो थे ही जो नबी वसल्लम के मुखालिफ लोग थे सारे। तो उनको यहाँ पे खिताब हो रहा है कि कुल या अय्युहल काफिरून, कह दीजिए ए काफिरो। तो नबी वसल्लम जो है वो जब छोटे थे, और वसल्लम के वालिद आपके किसी बहन भाई या पर उस, यानी ये आप एक एग्जांपल के तौर पे आप चलें, इसको ले लें कि नबी वसल्लम के हवाले से तो ये था कि वो काफिरों ने उनको ये पेशकश की थी। लेकिन आप एग्जांपल अपनी ये ले लें कि अगर आप छोटे थे और अगर आपके बहन भाई कोई काम ऐसा करते हैं जिससे वालिद साहब उनको डांटते, तो बाकी सबको भी जो है वो कान हो जाते थे कि अच्छा उसको डांट पड़ी है। तो यहाँ पर यही है कि उन काफिरों को पॉइंट आउट किया जा रहा है, लेकिन कान सबको हो जाने चाहिए, जो मुसलमान हैं उनको भी और जो नॉन मुस्लिम हैं उनको भी, कि किसी अंदाज से कुफ्र नहीं करना। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो काफिरों से सख्त नाराज है। हमें फौरन चौकस होना चाहिए। यहाँ पे तो बिल्कुल नजर आ रहा है कि उसके जो सूरा मुबारक का आगाज है वही इतना जबरदस्त है कि बिल्कुल डायरेक्ट, कुल या अय्युहल काफिरून, कह दीजिए इनसे ए काफिरो। काफिर जो इनकार करे, काफिर के मानी है इनकार करने वाला, यानी जो बात पहुंचने के बाद इसको समझ ले और फिर उसका इनकार करे। तो अब इसमें आप देख लें कि जो मैंने पहले बात की कि इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो इस कैटेगरी में फॉल हो जाते हैं कि जो बात समझते भी हैं फिर इनकार भी कर देते हैं, अमलन इनकार करें या जुबान से करें या अपने एक्शन से करें। तो यहाँ वो लोग मुराद हैं जिन्होंने ना इसे सिर्फ इस्लाम को समझा बल्कि उल्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिर्क की दावत दी। तो ये जो मैंने पहले अर्ज किया कि उन्होंने ये पेशकश की थी एक अजीब तरह की, जिसके जवाब में अल्लाह ताला ने ये सूरह मुबारक नाज़िल फरमाई। वरना कुरान में इसके अलावा कहीं भी आम गैर मुस्लिमों को या अय्युहल काफिरून से नहीं बल्कि या अय्युहन नास से पुकारा गया है। तो ये भी उनको पिन पॉइंट किया गया है उन लोगों को सूरह मुबारका में कि या अय्युहल काफिरून, कि उन्होंने इतनी अजीब बात कर दी कि अल्लाह ताला ने इंटरवीन किया और फरमाया कि डायरेक्ट उनको, और फिर जाहिर सी बात है कि कान सबको होनी चाहिए। अल्लाह काफिरों पर उनके शिर्क की वजह से नाराज है, तो हमें भी चौकन्ना होकर शिर्क से बचते रहना चाहिए।
تو ہر انداز جس میں ہم دیکھیں کہ جو خلاف سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو خلاف قرآن ہے، اس سے تو بچنا ہی بچنا ہے، لیکن جو فرمان ہے قرآن کے، جو فرمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان سے بھی پیچھے نہیں رہنا، اپنی حد الوسع کوشش کرنی ہے کہ ان پر عمل کیا جائے۔ تو پہلے عرض کیا کہ یہ ہمارے ہاں کافر جو ہے وہ ایک طرح کا بہت ابیوسو ورڈ سمجھا جاتا ہے، لیکن ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ عربی کے انداز میں، ایک تو میں نے پہلے آپ کو ڈیفینیشن بتا دی کہ انکار کرنا، اور مسلمان اگر نماز نہیں پڑھتا تو وہ بھی عملاً انکار کرتا ہے، اور ایک اور انداز سے مسلمان انکار بھی کرتا ہے، وہ کفر کا انکار کرتا ہے، وہ بتوں کا انکار کرتا ہے، وہ طاغوت کا انکار کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ کل یا ایھا الکافرون، تو اب سے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ کتنی سٹرونگ آغاز ہے سورہ مبارکہ کا، اور اس کو اس تصور اور احساس کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے کہ میرا عقیدہ اس طرح سے کلیئر ہونا چاہیے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ کا آغاز کیا ہے، بڑے کلیئر طریقے سے، کوئی اس میں یعنی آپ دیکھیں گے کہیں شوگر کوٹنگ نہیں ہے، کوئی اس میں ایسے معاملات نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی لچک ہو، بڑی اسٹریٹ فارورڈ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر ٹکے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا احتساب کیجئے کہ کہیں ایسی معاملات میں تو کسی کفر کے کسی چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی کسی کیٹیگری میں فال تو نہیں کرتا، اگر یہ ہے تو اس کو پھر ظاہر سی بات ہے اس کی پلاننگ کر کے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر دوسروں کو بھی یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں چکنا رہنا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمیں چکنا رہنا ہے کہ کہیں شیطان ہمیں کسی کفر کی کیٹیگری میں داخل نہ کر رہا ہو۔ لا اعبد ما تعبدون، لا آپ کو پتہ ہے کہ نہیں آتا ہے، اور اعبد یہ آپ کو پتہ ہے کہ میں عبادت کرتا ہوں، یہ فعل مضارع میں آ جائے گا۔ تو یہ بھی آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ اس سورہ مبارکہ میں انداز اور ٹائم بھی بڑا زبردست ہے، اس کے آگے ہم تھوڑی سی بات بھی کریں گے۔ تو لا نہیں، لا اعبدو نہیں میں عبادت کرتا، تو لا اعبدو یہ ویسے ہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اعبدو کہاں سے آیا ہے، اسی سے عابد بھی ہے، اسی سے معبود ہے، اسی سے نعبدو ایاک نعبدو، یہ بھی سارے اسی سے آتے ہیں۔ تو اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، جب لا لگ گیا تو نفی ہوگی، لا اعبدو نہیں میں عبادت کرتا، ماں جس کی، ماں کے مطلب بھی ہم نے دیکھے مختلف، اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے ریوائز کر لیتے ہیں کہ ماں فی ہی نہیں، اس میں فی ہی کا مطلب ہوتا ہے اس میں ماں لگ گیا تو نہیں۔ اسی طرح جو قبر کا سوال ہے کہ ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، ماں کیا ہے تمہارا دین، تو یہ وٹ کے معنی میں بھی آئے گا۔ من شر ما خلق، تو یہاں پہ من شر ما خلق یعنی اس کے شر سے، ما خلق جو پیدا کیا، جو اس نے پیدا کیا، یہ ہم پہلے پڑھ چکے۔ تو یہاں پہ جو کے مطلب میں ماں آیا ہے، تو ماں کا جو کے مطلب میں بھی آئے گا، کیا کا مطلب میں بھی آئے گا، اور نہیں کے مطلب میں بھی آئے گا۔ یہ آیت دیکھ کے، سینٹنس دیکھ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ کس کانٹیکسٹ میں یہ آیا ہے۔ تعبدون تم عبادت کرتے ہو، یہ جمع کا صیغہ ہے، ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ واو نون ہے، تو تعبدون تم سب یعنی تم عبادت کرتے ہو، تو نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ دیکھیں بالکل اللہ تعالیٰ نے کیسا آغاز فرمایا، اور بالکل ڈائریکٹ جواب ہے کہ نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تم یہ کیا یعنی لے کے آئے ہو میرے پاس ایک آپشن کہ ایسا کر لیتے، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ اعبدو، یہ جو ٹیبل ہے آپ کے سامنے،
यफ़लू यफ़लूना तफ़लू अफ़लू तफ़लूना, ये आपको पता है कि ये फ़ेल मुज़ारे का टेबल है फ़अला का। तो यहीं से आप देख लें कि ये आबुदू को भी यहीं पे डायरेक्ट किया गया है, ताबुदून को भी यहाँ पे डायरेक्ट किया गया है। तो जैसे अफ़अलू था इसी तरह आबुदू है, और जैसे तफ़अलू तफ़लूना है इसी तरह ताबुदून है। तो ये फ़ेल मुज़ारे में के टेबल में से दोनों आए हैं अल्फाज। इबादत के तीन मानी होते हैं जी, मोहब्बत और अकीदत के साथ इबादत करना, किसी की के आगे झुक जाना, इताअत और फर्मा बरदारी। तो इसीलिए देखें जो कंप्लीट इताअत है ना और कंप्लीट फर्मा बरदारी, वो कुरान की रूह से अल्लाह ताला की है और फिर नबी के वसल्लम की है, क्योंकि अल्लाह ताला ने नबी के वसल्लम की इताअत और फर्मा बरदारी को अपनी ही इताअत और फर्मा बरदारी फरमाया है। तो अनकंडीशनल जो इताअत है वो नबी के वसल्लम की अल्लाह ताला की होगी। इसके अलावा दुनिया में किसी शख्स की भी अनकंडीशनल इताअत नहीं हो सकती, तो क्योंकि वो फिर इबादत के दर्जे में आ जाएगा, जिसका ट्रैक अल्लाह ताला ने सिर्फ कुरान पाक में एक ही बताया है कि अल्लाह की इताअत करनी है, और उसका रास्ता उसको कैसे करना है वो नबी के वसल्लम की सुन्नत से देखो। तो गुलामी तीसरा, पहला मोहब्बत और अकीदत के साथ इबादत करना, इताअत और फर्मा बरदारी करना, फिर गुलामी करना, तीनों मानी में सिर्फ अल्लाह की इबादत होनी चाहिए और किसी की भी इबादत नहीं है। तरीका कौन सा होगा? तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा। अकीदे के मामले में कोई मसलियत नहीं, इसीलिए बड़ी क्लियर क्रिस्प किस्म की सूरह मुबारक है कि इसमें किसी को डाउट ही ना हो। तो अल्लाह ताला ने डायरेक्टली फरमाया कि कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून, कि इन्हें कह दीजिए इन काफिरों को, ऐ काफिरों नहीं मैं इबादत करता जिसकी तुम इबादत करते हो। कोई वो नहीं है कि अच्छा यूं कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, थोड़ा सा ऐसा कर लेंगे, डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट। तो अल्लाह की जात जो है वो किसी का बेटा बाप नहीं है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अल्लाह की सिफात वही सबका सुनने देखने वाला है, उसका कोई शरीक नहीं है, ना उसकी ज़ात में, ना सिफात में, ना उसके हकूक में, ना उसके इख्तियारात में। तो ये आ, आप ये जहन में रखेंगे कि अल्लाह के हकूक में उसी को सजदा किया जाएगा, उसी की इबादत की जाएगी। अल्लाह के इख्तियारात जो हैं वही कानून देने वाला है, कानून बनाने का भी हक उसी का है। तो इसी तरह जो शरीयत अल्लाह ताला ने बना दिया, नबी के वसल्लम को फरमा दिया कि हमने आज ये दीन मुकम्मल कर दिया आपके लिए, तो अब उसके अंदर कोई इनोवेशंस लेके आना किसी भी तरह की, तो वो फिर अल्लाह के इख्तियारात में जो है वो यानी थोड़ा यानी अपनी, आप यूं समझें कि अपनी इस्तात से बढ़ के बात हो जाएगी, जो कि नहीं करनी चाहिए किसी भी सूरत में। आज इस्लाम के दुश्मन इस्लाम को इतना बदनाम करने की कोशिश कि मुसलमान परेशान है। कोई टेररिस्ट कहता है, कोई एक्सट्रीमिस्ट कहता है, कोई क्या कहता है, और आज मुसलमान की हालत यह है कि हर चीज़ पे सर झुकाए कंप्रोमाइज करता है। तो ये जो सूरह मुबारक है ये तो यानी सर उठा के बात करने वाली है, खासकर इख्तियारात के हवाले और वाले अकीदे को। तो ये इंसान को सोचना चाहिए इन मामलात पे, बड़े गहरे मामलात हैं। पूरे ईमान और यकीन के साथ इस दीन पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए जर्रा बराबर भी एहसास कम तरीके बगैर इस्लाम पर अमल कीजिए। अल्लाह ताला ने इतना प्यारा दीन दिया और हमें उम्मती बनाया अपने महबूब का, जो यानी अंबिया के सरदार हैं, रसूलों के सरदार हैं, और उनका हमें उम्मती बनाया है। तो हम फिर क्यों एहसास कम तरी का शिकार हो? क्यों? मुसलमान को तो सर उठा के बात करनी चाहिए। और जहां तक रही दीन की बात, दीन के अंदर किसी तरह की कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। ये मुकम्मल हो चुका उस जमाने में 1450 साल पहले। तो ये सूरह मुबारक के अंदर आप देख लें कि इसके अंदर कोई मसलियत, कोई कंप्रोमाइज नहीं है कि जी टाइम चेंज हो गया, फला हो गया। ये कुरान और ये जो हिदायत हैं ये ता क़यामत है। अभी तो 1450 साल हुए हैं। अल्लाह आलम कि अब क़यामत में 1 लाख साल बाकी है, 1 करोड़ साल बाकी है, या 1 साल बाकी है, हु नोज। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानते।
لیکن جتنا بھی ٹائم باقی ہے یا جتنا بھی ٹائم گزر چکا، اس کے اندر مسلمان کو سر اٹھا کے اور بلکہ اس چیز پہ فخر کرنا چاہیے کہ میں امتی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو احساس کمتری میں نہیں آنا چاہیے اور بالکل اپنے دین کو صحیح طریقے سے پیش کرنا چاہیے بغیر شوگر کوٹنگ کے. اپنے تصور میں ایسے دشمن کو مخاطب کر کے یہ آیت پڑھی ہے، لا عبدو ما تعبدون. تو جو بھی پیچھے لگا ہوا ہے یا اپنی کوششیں ایسی کرتا ہے کہ آپ کو آپ کے دین سے منحرف کر دے، تھوڑا سا ادھر ادھر کر دے، کوئی اس کے اندر امپیورٹیز ڈال دے، تو آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے انداز سے یہ بتائیں کہ لا اعبدو ما تعبدون. یہی تو حکم ہے اللہ کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم تھا، پوری امت کو یہ حکم ہے. تو تصور اور احساس کے ساتھ اس آیت کو، اس پوری سورہ مبارکہ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو بار بار پڑھیں، روز پڑھیں. روز شام کو، رات کو جب پڑھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک سے بری ہو جاؤ. اس کا مطلب کہ آپ کا عقیدہ اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ اس میں امپیورٹیز ختم ہو جائیں گی، اور یہی ہمیں ضرورت ہے. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. دیکھیں اپیرنٹلی جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ چلے ایک سال ہم عبادت کر لیں گے، اب ان کو کیا پتا کہ اللہ کی عبادت جو ہے بغیر ایمان لائے وہ کیا، اس کی اللہ کی عبادت کی جو کنڈیشنز ہیں وہ کیا ہونی چاہیے، رب تعالیٰ کو کیا مطلوب ہے. یہ تو کہنے سے تو نہیں ہوتا، یہ تو دل کی گہرائیوں سے ماننے سے ہوتا ہے. ایمان بالغیب ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے. تو وَلَا أَنْتُمْ، اور نہ تم. آپ کو پتہ ہے اگر ان کو سپلٹ کریں تو وا کا مطلب اور، اللہ کا مطلب نہیں، اور انتم آپ کو پھر اس سے اندازہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو ضمائر ہیں اس کے اندر انتم جمع ہے. اور یہ اشارہ جو ہے یہ انا کیسے ہوتا ہے اور انتم ایسے ہوگا کہ تم سب یہ چار انگلیوں کے ساتھ. ولا انتم، اور نہ تم، عابدون، عابدن سے عابدون، اور عابدن اور عابدن سے عابدینہ، یہ ہم جمع سالم پڑھ چکے. اور یہ آپ جمع سالم اگر کریں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ اگر اسم کے آخری حرف کے اوپر دو پیش آئیں گے تو دونا آئے گا، یعنی عابدن سے عابدونہ. اور اگر دن اور دن آئیں گے، دو زبر یا دو زیر آئیں گے تو پھر عابدینہ آئے گا، عبادت کرنے والے. عبد سے ہے، عبد کا مطلب غلام بھی ہے، بندہ بھی ہے. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو ماں، پھر وہی والا ماں جو بھی ہم نے پڑھا، جس کی ماں کیا جو، اور اس طرح ماں نہیں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اگر آپ ماضی میں جائیں تو ماضی کے سیغے کے ساتھ ماں ہی لگتا ہے، ماں نفی کے لیے. تو ماں آبدو، یہ آبدو ابھی ہم نے پڑھا، پھر یہ فعل مضارع کے ٹیبل میں سے ہوتا ہے. تو آج انشاءاللہ ہم آگے جب پڑھیں گے تو اس کو ہم اور ذرا قریب سے آبدو کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ. تو ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یعنی ایک تو کیا، میں عبادت نہیں کرنے والا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. کیونکہ وہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ بغیر ایمان کے، بغیر سمجھے کیسے رب تعالیٰ کی عبادت ہوگی. تو یہ مسلمان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، آج کے مسلمان کے لیے، کہ جب تک وہ عبادت کا جو طریقہ ہے اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے طریقے سے میچ نہیں کرے گا تو پھر مسئلہ ہے. کیونکہ اس آیت مبارکہ میں دیکھیں کہ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، یہ ایڈریس تو ان کا ہے، لیکن ہمارے لیے کیا سبق نکلتا ہے، وہ یہی سبق ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے اپنے آپ کو میچ کروانا ہے. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، شرک کے ساتھ اللہ کی عبادت مقبول ہی نہیں ہوتی، نہیں ہے. کہ اگر وہ عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ اور خلوص دل کے ساتھ نہیں ہوگی تو ہوگی نہیں عبادت. کیسے ہوگی؟ وہ بس
اگر کوئی چیز ہوگی بھی تو وہ صرف ایک ایکسرسائز ہو جائے گی. اگر نماز پڑھتے ہوئے انسان کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے تو وہ نماز اس کی اٹھک بیٹھک ہی ہوگی اور کیا ہوگا. سارے مذاہب ایک نہیں ہو سکتے. یہ بھی جو ہے نا آج کل کی جو ایک نئی ویب چلی ہوئی ہے چند سالوں سے کہ سارے بھائی بھائی ہیں جی، ہندو مسلم سکھ عیسائی سارے بھائی بھائی. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. قرآن کی روح سے ایسا نہیں ہے، سارے مذہب ایک نہیں ہو سکتے. مذاہب کو جو انڈیپینڈنس ہے اس وقت جو سب سے بیسٹ یا سب سے جو ٹرو ریلیجن ہے وہ اسلامی ہے. تو اس کے اندر امپیورٹیز ڈال کے اور یہ نعرے لگا لگا کے الٹے سیدھے جو آج کل بہت سننے کو ملتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اسلامک طریقہ کار کے اندر ہی باقی جو مائنارٹیز ہیں، جو باقی جو سو کالڈ مذاہب ہیں، ان کو رہنا ہوگا. کہ اگر اسلامک جمہوریہ پاکستان میں کسی مائنارٹی کو رہنا ہے تو اس کو وہی اسلامک جو شریعہ کے لاز ہیں اس کے اندر رہنا ہوگا، اس کو ان کے مطابق چلنا ہوگا. لیکن یہ جو بالکل یعنی انسانیت کے حوالے سے تو برابری ہے لیکن مذاہب کے حوالے سے برابری نہیں ہے. یہ ہمیں سمجھنا ہے اور یہ بڑی باریک لائن ہے. وَأَعْبُدُ اور وہ عبادت جس میں شرک کی ملاوٹ ہو اللہ کو ہرگز قبول نہیں ہے. تو انسان کی جو توحید ہے وہ بڑی کلیئر ہونی چاہیے رب تعالیٰ کے بارے میں. اس میں امپیورٹیز نہیں ہونی چاہیے. اس میں خواہ مخواہ کے ٹرن اور خواہ مخواہ کے جو لنکنگ پوائنٹس ہیں وہ خود پیدا نہیں کرنے چاہیے. رب تعالیٰ انسان کی شاہراہ سے قریب ہے. سب سے یعنی ایک ہی طریقہ ہے جو بیسٹ طریقہ ہے عبادت کا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. زندگی گزارنے کا طریقہ انہوں نے بتا دیا ہے. باقی جو احکامات ہیں جو ہمیں روز ایز اے مینول ہمیں پڑھنے چاہیے وہ قرآن میں موجود ہیں. اس کے علاوہ ہمیں جو ہے وہ رسک نہیں لینے چاہیے کسی بھی طرح کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے علاوہ مخلوقات میں سے آپ کسی کے ساتھ بھی اختلاف کر سکتے ہیں سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک ایسی شخصیت ہے کہ ان کے ساتھ آپ ان چیزوں میں اختلاف نہیں کر سکتے کسی بھی طور. باقی ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا جس کوئی بات ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ قرآن و سنت میں ہے کہ نہیں. اگر ہے تو 100 بسم اللہ، نہیں ہے تو اس کو چھوڑنے میں بھلائی ہے، کرنے میں بھلائی نہیں ہے. کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو ملاوٹ والا کوئی اثر آ جائے اور پھر عبادت انسان کی قبول نہ ہو. تو تصور اور احساس کے ساتھ اس کو لے کے چلنا ہے اور علم دوسروں کو بھی سکھائیں. یہ بہت ضروری ہے. یہ ایک ایسی چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے کہ یہ آپ خود سیکھیں اور اپنے گھر میں سکھائیں، اپنے اڑوس پڑوس میں سکھائیں تو آپ بہت بڑا کام کریں گے. آپ لوگوں کا عقیدہ جو ہے نا وہ دھو دیں گے، صاف کر دیں گے. یہ بہت یعنی سمجھنے والی بات ہے. وَلَا أَنَا، اس کو انا نہیں کرنا. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ. وَلَا أَنَا، انا آپ کو وا کا مطلب آپ کو پتا ہے اور ہے، لا کا مطلب آپ جانتے ہیں اور انا کا مطلب بھی آپ جانتے ہیں. انا یہ اشارہ ہوتا ہے نا، یہ ایک انگلی کے ساتھ اپنی طرف. انا ولا انا، اور نہ میں. عابدن، عابدن کون ہے جی؟ عبادت کرنے والا اسم ہے، عبادت کرنے والا. اچھا پھر وہ دو پیش ہیں تو اس کی جمع عابدون ہوگی اور عابدن عابدن ہوتا تو عابدین ہوتا، ہم یہ جانتے ہیں. اب وَلَا أَنَا عَبِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، عبدتم پھر یہ جمع ہے. اور یہاں پہ اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ جو ٹیبل ہے جس طرف ایرو جا رہا ہے یہ ریڈ والا، یہ فعلا کا ٹیبل ہے. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، یہ ماضی کا ٹیبل ہے. آپ نے دیکھا پہلے مضارع کا ٹیبل تھا، یعنی حال کی بات ہو رہی تھی. زمانہ بھی چینج ہو رہا ہے کہ پہلے کیا تھا؟ زمانہ حال میں تھا، اب زمانہ کیا ہے؟ ماضی میں ہے. اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی، یعنی ابھی جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی بھی عبادت نہیں کرتا، اور جو پہلے تمہارے اباء و اجداد یا پہلے کرتے رہے ہو جن کی طرف، میں ان کی بھی عبادت نہیں کرتا. تو نفی ہوگی پاس کی، فیوچر کی،
حال کی کہ کوئی بھی جو اس طرح کا رب کے علاوہ جو بھی تم لے کے آؤ گے میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں. تو یہ جیسے فعلتم ہے وہیں سے عبدتم ہے, یہ بھی جمع ہے اور یہ 4 انگلیاں ایسے, اور یہ کیا ہے جی ماضی. ماضی جو ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ماضی کا صیغہ ہے یہ 4 انگلیاں. اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے جی؟ شدت سے انکار کہ تمہارے معبود کی عبادت نہیں ہو سکتی, کوئی کمپرومائز نہیں ہے دین میں. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ لا اعبدو, میں نہیں عبادت کرتا یعنی اب, اور نہ مستقبل میں ولا انا عابد, اور نہیں میں عبادت کرنے والا. ما تعبدون, نہ موجود کی یعنی معبودوں کی, ما تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو, اور نہ ماضی کی معبودوں کی, ما عبدتم جن کی تم نے عبادت کی. تم سے مراد یہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں, ان کے پچھلے آباء و اجداد بھی ہو سکتے ہیں, کہ جو بھی تمہاری لڑیوں میں چلا آ رہا ہے یہ بت پرستی کا معاملہ, رب کے علاوہ میں کسی کی عبادت نہیں کرنے والا. اور عبادت آپ دیکھیں خالی سجدے کرنے یا نماز پڑھنی یا جھکنا عبادت میں نہیں آتا, بہت ساری چیزیں عبادت میں آ جاتی ہیں. ایک بہت پیاری جو ڈیفینیشن عبادت کی ہے وہ انکنڈیشنل اطاعت ہے, کہ اگر آپ کسی شخص کی انکنڈیشنل اطاعت کرتے ہیں, آپ اس کو انکار نہیں کرتے یا اس سے ڈس ایگری نہیں کرتے, چاہے وہ صحیح کہے یا غلط کہے, آپ کو کر ڈالے, تو وہ عبادت کے زمرے میں آ جائے گا. یہ ہمیں سوچنا ہے. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ, اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی. علموا, بتائیے, اکتبو, لکھیے, لوگوں تک پہنچائیے, سیکھیے, سکھائیے, ٹیچر بنیے, جو ہم ہر لیکچر میں یہ بات کرتے ہیں. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ, اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اور تم بھی بس نہیں پہ رہو گے, تمہاری حرکتوں سے تو ایسا لگتا ہے کہ تم بھی نہ موجودہ بتوں کی عبادت چھوڑو گے اور نہ پرانے معبودوں کی, تم بھی اپنی طرف ہی لگے رہو گے, تم بھی نہیں ہٹنے والے. اور آپ دیکھ لیں اس دور میں بھی اپنے لیفٹ رائٹ دائیں بائیں کسی سے بھی آپ بات کریں تو لوگ قرآن سے دور ہیں, سنت سے دور ہیں, اور اپنے ذہنوں میں جو ایک دین کا فگر بنا لیا یا پکچر بنا لیا اس سے ہٹنے کو تیار نہیں. بہت کم و پیش لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں ایسی چیز آتی ہے, پھر وہ اس طرف چلتے ہیں, سیکھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے آسان فرما دے. تو اس لیے تم اس اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یہ تو فرق رہے گا. لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. تو اس کے اندر یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ کسی دوسرے کو کوئی دین کی صحیح بات بتائے تو وہ آگے سے اس کو کہہ دے کہ لکم دینکم ولی دین. یہ معاملہ کفار کے ساتھ ہے. دین جو ہے وہ دین وہی ہے جو قرآن اور سنت میں ہے. اگر اس سے کوئی ہٹ کے کوئی عمل کر رہا ہے یا کوئی طریقہ کار دیکھتا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس کو بتا دیں, ایٹ لیسٹ بتا دیں کہ دیکھو قرآن و سنت کا طریقہ کار یہ ہے, باقی تو آپ ہدایت کوئی کسی کو نہیں دے سکتے. تو بہت ساری جگہوں پہ اس آیت مبارکہ کو مختلف معنوں میں لے کر لوگ بہت دور دور نکل جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی لکم جو ہے یہ لہو, لہم, لکا, لی, اور لکم اور لنا, یہ بھی ہم ضمائر کے ٹیبل پڑھ چکے ہیں. اسی طرح دین حکم کہاں سے آیا؟ دینہو سے, دینہم, دینو کا, دینی, دینو کم اور دیننا. تو یہ دین حکم یہ بھی جمع ہے, لکم یہ بھی جمع ہے. تو تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. ولی, ولیہ, اور میرے لیے ولیہ, یہ کہاں سے آیا؟ اسی ضمائر کے ٹیبل میں سے. لہو, لہم, لکا, لی, لی میرے لیے, یہ ہم پڑھ چکے. دینی میرا دین, دینی یہ جو اینڈ پہ ہے نا, لکم دینکم ولی دین, یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم کیونکہ وقف کر رہے ہیں, رک رہے ہیں, تو اس لیے ہم دین پڑھتے ہیں.
اور لیکن نون کے نیچے آپ ایک زیر دیکھ رہے ہیں جو کہ زیر ہے، یہ آپ آگے انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا، یہ اصل میں یہ دینی ہے، لیکن اس کو لکھنے کی آسانی کی وجہ سے اس کو دینی یا کو ہٹا دیا گیا ہے اور زیر دے دی گئی ہے. تو یہ بھی ایک اسلوب ہے قرآن پاک، یہ آپ انشاءاللہ آگے آپ سمجھ جائیں گے ان چیزوں کو. لکم دینکم ولی دین، مطلب یہ نہیں کہ سارے مذاہب برابر ہیں، نہ ہی ایسا پیغام کہ ہمیں تبلیغ روک دینی چاہیے، جو کر رہا کرتا. جیسے آج کل یہ آواز بہت اٹھتی ہے، ہاں جی میں جانوں میرا رب جانے، میں جانوں میرا رب جانے. تو سورہ العصر جو ہم نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا کہ باہم ایک دوسرے کو سمجھاؤ، حق کی بات بتاؤ. یہ تو بتانی ہے، یہ تو حکم ہے رب تعالیٰ کا. تو یہ ایک دشمن کی چال میں آتے ہوئے ناسمجھی سے، جو قرآن نہیں پڑھتے، جو سنت نہیں پڑھتے، احادیث نہیں پڑھتے، تو پھر وہ ایسے ٹریک پہ باتیں کرتے ہیں. تو نہ ہی ایسا پیغام کہ ہمیں تبلیغ روک دینی چاہیے. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی آنے کے بعد تبلیغ چھوڑ دی؟ پھر ہی جو تبلیغ ہوئی آگے کہ اب یہ طریقہ کار ہے، اس کے مطابق چلو. تو ہمارے پاس قرآن و سنت ہے، تو جو مسلمان قرآن و سنت سے ہٹ کے ہمارا بھائی بہن چلے گا، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو بتائیں. ہاں، گن پوائنٹ پہ ہم اس کو نہیں وہ کام کروا سکتے، اس کو بتا ضرور سکتے ہیں. یہ ہمارا فرض ہے کہ دیکھو قرآن و سنت یہ کہتا ہے، آپ اس کے مطابق کام کریں. یہ صرف مساحلت کی پیشکش کے جواب میں یہ جو ہے نا، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی یہ تو وہاں پہ اس وقت جو انہوں نے پیشکش کی تھی اس کے جواب میں یہ تھا کہ لکم دینکم ولی دین. یہ تمہارا تو بات ہی ایسی ہے. آج بھی ہمیں کوئی کافر جو ہے خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات کرے، کوئی مشرک، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی سکھ، کہ چلو ایسے معاملات کر لیتے ہیں، تو اس کے لیے جواب ہے لکم دینکم ولی دین. تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے. لیکن آپس میں مسلمان بھائیوں کے لیے یہ جواب نہیں ہونا چاہیے. ان کے لیے ایک دوسرے کو قرآن و سنت کی تعلیم دینے والی بات ہے، وہ کرنا چاہیے. تو انسان پہ دیکھنا چاہیے کہ میں عمل کر کے اور اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کروں، یہ ضروری ہے. سورہ الکافرون کی کچھ جو ہے ٹی پی آئی کا مؤثر استعمال کرتے ہوئے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ فعل ماضی کا استعمال ہوا عبدتم، ان کی تم نے عبادت کی. پھر فعل مضارع کا استعمال ہوا اعبدو تعبدون، یعنی عبادت کرتا ہوں، تم عبادت کرتے ہو. یہ بھی ہم دیکھ چکے، یہ دونوں استعمال ہوئے. پھر فاعل کا استعمال یہاں پہ ہوا، کافرون عابدون، عابد اور عابدون. ضمائر کا استعمال ہوا، انا، انتم، لکم، لیا. تو یہ سارے ہم نے استعمال کیے. سورہ الکافرون کو اب جب بھی پڑھیں تو اب آپ یہ ساری باتیں اپنے جو ذہن میں دماغ میں رکھ کے پڑھیں، اور ہر رات پڑھیں اس کو، تاکہ کفر سے ہم لوگ بری ہو جائیں. یہ شرک سے، کفر سے بری ہونے کا یہ فارمولہ ہے. اور ایک اور طریقہ، ایک اور ٹپ بھی ہے یہاں پہ جی، کہ سورہ کا جو خطاب کا شروع ہے وہ کیسے ہوا ہے کہ کل یا ایھا الکافرون، ان کو کہہ دیجئے اے کافرو. آج کی بات، پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے. لا اعبدو ما تعبدون، آیت نمبر 2، اور ولا انتم عابدون ما اعبد، آیت نمبر 3. یہ دونوں آج کی بات ہو رہی ہے. یہ کون سی ہے جی؟ یہ فعل مضارع کی بات ہو رہی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ فعل مضارع جو ہے اس میں یہی ہوتا ہے. اسی طرح کل کی بات کیا تھی؟ ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. کل کی بات کیا ہے؟ یہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ عبدتم اور اعبد، اور اسی طرح وانتم عابدون ما اعبد. یہ یہاں پہ کل کی بات ہو رہی ہے کہ گزرا ہوا کل، آنے والا کل. اور آخری بات کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین. تو یہاں پہ فیصلہ کن بات ہو گئی کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. تو یہ سارا زمانہ بھی یہاں پہ آ گیا، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر کور ہو گیا. اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہ یہ پہلے ہوگا، نہ آج، نہ پہلے ہوا، نہ اب ہوگا، نہ آئندہ ہوگا.
خلاصہ کیا ہے جی، دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصلیت نہیں چلے گی، کوئی مفاہمت نہیں ہے، کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ چلو کچھ مل جل کے کر لیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے انشاءاللہ۔ گرامر پارٹ شروع کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، نماز کے ذریعے سبق نمبر 16B میں آپ کو خوش آمدید۔ گرامر کا پارٹ ہے اور فعل امر و نہیں جو ہے وہ کنٹینیو ہے پچھلے سبق سے۔ تو آج ہم انظر، اذکر، اعبد، اخلق کو ذرا دیکھیں گے، کچھ نئے سیگے دیکھیں گے، اور ٹی پی آئی کے ذریعے ہم کام کرتے ہیں، یہ ہمیں اب اچھی طرح معلوم ہے۔ ہم سبق نمبر 16 تک پہنچ چکے ہیں۔ کلمے کے 3 حصے یاد دہانی کے لیے، اسم سے اب آپ اچھی طرح واقف ہے کہ اسم کی پہچان کیا ہے جی، کہ ایک تو یہ کسی کا نام یا صفت ہو سکتی ہے، جیسے کتابن، مسلمن ہو سکتا ہے۔ الف نام اگر لگا ہو تو آپ فوراً جان جائیں گے کہ یہ شروع میں الف لام ہے تو اس کا مطلب کہ یہ اسم ہے، یا آخری حرف پہ تنوین ہے، 2 زبر 2 پیش 2 زیر ہے تو بھی اسم ہے، یہ پہچان ہے۔ اگر جمع کا صیغہ میں واو نون ہے، یا نون ہے، الف تا ہے، مؤنث کے اس میں تو فارم میں، تو یہ اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ اسم ہوگا۔ فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، فتح اس نے کھولا، یعملون وہ کرتے ہیں۔ اور حرف کیا ہوتے ہیں؟ حرف اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسم اور فعل کو ملاتے ہیں اور اس طرح ایک جملہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی، لی، من، فی، ان اور بہت سارے ابھی تک ماشاءاللہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ فعل ماضی جو ہو گیا، فعل مضارع جو ابھی ہوا نہیں، ہو رہا ہے یا ہوگا، فعل امر حکم دینا یا گزارش کرنا۔ امر و نہیں جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا، اس سے تو اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ثلاثی مجرد یہ ایک ٹرمینالوجی ہے، یعنی جو ایسے جن کے روٹ ورڈز، ایسے الفاظ جن کے روٹ ورڈ 3 ہوتے ہیں، ثلاثی سے اب آپ کو پتہ چل رہا ہوگا 3، تو 3 روٹ ورڈ سے بننے والے 3، ان کا جو مادہ ہے وہ 3 حروف سے بنتا ہے۔ تو ذریعے فعل امر اور نہیں سیکھا ہم نے، تو اگزامپل کے طور پہ جیسے فا آ لا ہے، تو یہ ثلاثی مجرد میں سے ہے، تو یہ فا آلا، کیونکہ فا، عین اور لا اس کا مادہ ہے، اور یہ 3 ہی اس کے حروف ہیں جن سے یہ بنا ہے۔ امر کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ حکم دینا یا ریکویسٹ کرنا۔ بڑے کو آپ ریکویسٹ کریں گے، چھوٹے کو آپ حکم بھی دے سکتے ہیں، متحد کو۔ نہیں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو درخواست کرنا کہ مت کرو، یہ کام مت کرو۔ تو کرنے کا حکم دینا یا گزارش کرنا، نہیں کرنے کا حکم دینا یا نہیں کرنے کی گزارش کرنا۔ تو یہاں پہ جو ہم نے ٹیبل پڑھا تھا، اس کے اندر ہم نے 16 جو سیغے ہم نے دیکھے تھے وہ یہ تھے کہ فعلا کا جو ابھی ہمارے سامنے ٹیبل ہے کہ فعلا، فعلو، فعلت، فعلت، فعلتم، فعلنا، یہ تو ہو گیا ماضی۔ یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، یہ ہو گیا مضارع۔ اور پھر ہم نے اشارے سیکھے تھے امر کے اور نہیں کے۔ افعل، افعل، اچھا یہ بنا کیسے تھا یہ بھی ہم نے سیکھا تھا۔ یہ ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ فعل مضارع کا جو تیسرے نمبر کا صیغہ ہے یعنی تفعلو، اس کو آپ اٹھا لیں اور اس میں سے فعل مضارع کی جو علامت ہے شروع میں، اس کو کٹ کر دیں، اور آخری جو حرف ہے اس کو ساکن کر دیں۔ اس کے اوپر جیسے پیش ہے نا، یا کچھ بھی آیت یہاں پیش ہے تو اس کو آپ ساکن کر دیں،
تو باقی अगर ता आप निकाल देंगे तो आप देख रहे हैं कि ये फा साकिन से जुमला शुरू होगा। जब फा साकिन से आप पढ़ नहीं सकते, क्योंकि साकिन से अरबी में कोई भी जुमला वर्ड शुरू होगा तो आप उसको पढ़ नहीं सकते। तो अब उसके लिए हल क्या अरब ने निकाला कि आप इससे पहले क्या करेंगे, एक हमजा का इजाफा करेंगे और हमजा के ऊपर आप वही अलामत लगाएंगे जो अलामत यहाँ पे आएगी इसके आइन सिगा पर। अगर ये जबर और जेर आएगी तो आप हमजा के साथ जो है वो जेर ही लगाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पे पेश आया तो फिर आप यहाँ पे हमजा को पेश देंगे। आज इंशाल्लाह हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो इफ़अल, इफ़अलू, इफ़अल जैसे आप ये उंगली के साथ इफ़अल यानी कर, एक बंदे को हम कह रहे हैं कर, करो। इफ़अलू करो, बहुत सारे लोग हैं तो हम कहते हैं करो। ला तफ़अल, ला तफ़अलू, मत कर, मत करो। तो ये हमारे इस तरह से 16 सीगे बने थे और आगे हम चलेंगे तो कुछ और भी इसमें ऐड होंगे। तो ये इंशाल्लाह वो जब टाइम आएगा तो फिर हम देखते हैं। इसी तरह फातहा को हमने देखा था। तो इस तरह याद आप कैसे रखेंगे, टेबल का जो शुरू का एक एक है ना, अब ये 3 टेबल्स बनते हैं। लेट से अगर 3 टुकड़ों में इस बड़े टेबल को कर लें तो फातहा माजी हो गया, यफ्ताहू मुजारे हो गया, इफ्ता। तो फातहा यफ्ताहू इफ्ता, ये अगर आप याद कर लेंगे तो नीचे के आप सीगे खुद ही बना लेंगे इंशाल्लाह। तो याद आप करें फातहा यफ्ताहू इफ्ता, तो इससे आप बाकी टेबल इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। आज के सबक में हम कुछ और अफ़ाल सीखेंगे। ये वो 4 बेसिक नमूने थे, फातहा, नसरा, दरबा, समिया। तो इनके साथ आप लोग वाकिफ हैं आप माशाल्लाह, और इनको देख के मजीद आप इनकी रेपुटेशन और याद दहानी अपने आप को जरूर कराएं, और ये प्रैक्टिस करने से आएगा, वैसे नहीं आएगा। तो नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता तुमने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। यंसुरू वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरू तुम मदद करते हो, अंसुरू मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरू हम सब मदद करते हैं। अब आ जाएगा फेल अमर, उनजुर, उनजुर। अब आप देखिए कि वो जो फार्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे आइन यानी जो है जैसे इसमें दूसरा जो हर्फ बन रहा है वो सौद बन रहा है यहाँ पे ना, तो सौद आइन की जगह पे है तो यहाँ पे पेश है। जब यहाँ पेश है तो यहाँ पे हमजा जो ऐड किया हमने तो उस पर पेश आ जाएगी, अदरवाइज जेरी आई। तो उनजुर, उनजुरू, ला तंसुर, ला तंसुरू, उनसुर, उनसुर मदद कर, उनसुरू मदद करो, ला तंसुरू मत मदद कर, ला तंसुरू मत मदद करो, यानी ये जमा है, तुम सब मदद मत करो। अरबी में आप अगर कोई कहेगा कि उनसुर, उनसुर आप कहेंगे कि अनसुरू, उनसुर अनसुरू यानी मैं मदद करता हूं, ये उसका जवाब होगा। उनसुरू क्या होगा, ये 4 उंगलियों के साथ। उनसुरू आप कहेंगे जी ननसुरू हम मदद करते हैं। उनसुर ज़ैदन, उनसुर ज़ैदन। अब देखिए ज़ैदन आया है, 2 ज़बर हैं तो हमें फौरन पता चल गया कि ये असली हालत नहीं है। असली हालत होती तो ज़ैदुन होता, ये ज़ैदन है। ज़ैदन का मतलब कि इस पे अमर हो रहा है, तो ये इस पे अमल इस पे हो रहा है, तो वो जो हुक्म हो रहा है ना कि उनसुर ज़ैदन यानी जैद की मदद कर, अनसुरू ज़ैदन मैं जैद की मदद करता हूँ, उनसुरू ज़ैदन आप सब जैद की मदद करें, नंसुरू ज़ैदन हम सब जैद की मदद करते हैं। ज़करा का टेबल है जी, ये भी उसी तरह ही है। ज़करा, ज़करू, ज़करता, ज़करतू, ज़करतुम, ज़करना। और इसको जब हम ले जाएंगे मुज़ारे में तो ये इशारा ऊपर चला जाएगा। यज़कुरू वो जिक्र करता है, ज़करा उसने जिक्र किया, यज़कुरू वो जिक्र करता है, और फिर उज़कुर, उज़कुर
जिक्र कर, ये आप गुजारिश या ऑर्डर जो भी आप समझे आप कर सकते हैं। तो ज़करा, ज़करू, ज़करता, ज़करतू, ज़करतुम, ज़करना, यज़कुरू, यज़कुरूना, तज़कुरू, अज़कुरू, तज़कुरूना, नज़कुरू। फिर उज़कुर, उज़कुरू, ला तज़कुर, ला तज़कुरू। ये भी आपको प्रैक्टिस से आएगा। और मैंने जो अर्ज किया आपसे पहले कि ज़करा, यज़कुरू, उज़कुर, ये तीन बस याद कर लें और इन्हीं की प्रैक्टिस करते रहे। ज़करा, यज़कुरू, उज़कुर, ज़करा, यज़कुरू, उज़कुर, तो आपके याद हो जाएगा। बाकी नीचे आप खुद बना लेंगे, वो आपको इंशाअल्लाह मसला नहीं होगा। उज़कुर फिर ऑर्डर है, मदद कर, याद कर, याद कर। उज़कुर, अज़कुरू, मैं याद करता हूँ। उज़कुरू, आप सब याद करो। नज़कुरू, हम सब याद करते हैं। उज़कुरुल्लाह, अल्लाह को याद करो, अल्लाह को याद करो। अज़कुरुल्लाह, देखिए अज़कुरुल्लाह, ये मुज़ारे में से मैं अल्लाह को याद करता हूँ। उज़कुरू, उज़कुरू, अब जब अल्लाह लगेगा तो ये फिर इसको आप मिला देंगे, मिला के पढ़ेंगे तो उज़कुरुल्लाह, अल्लाह को याद करो, तुम सब अल्लाह को याद करो, या आप सब अल्लाह को याद करो। नज़कुरुल्लाह, हम सब अल्लाह को याद करते हैं। नज़कुरू क्योंकि फेल मुज़ारे में से तो याद करते हैं। इसी तरह अबदा, अबदू, अबदा, अबदू, ये कौन सा जी? ये माजी है। तो अबदा, अबदू, अबत्ता, अबत्तू, अबत्तुम, अबदना। अबदा उसने इबादत की, अबदू उन सब ने इबादत की, अबत्ता तुमने इबादत की, अबत्तू मैंने इबादत की, अबत्तुम तुम, ये अबत्तुम हमने सूरह मुबारका में पढ़ा। आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की। अब इसको ले जाएंगे अबादा से इधर फेल मुजारे में, या अबुदू वो इबादत करता है, या अबुदूना वो सब इबादत करते हैं, ताबुदू तुम इबादत करते हो, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदू हम सब इबादत करते हैं। और फिर जो आज का हमारा सबक कंटिन्यू किया, उबुद हुक्म है। फिर आप देखें ये ताबुदू को यहाँ से आपने फेले अमर बनाना है, यहाँ से तो आपने ख़त्म किया मुजारे की अलामत को, तो ता ख़त्म हो गया, और आइन जो है ये साकिन है, इससे पढ़ा नहीं जा सकता, इसलिए इससे पहले एक हमजा लगेगा, और हमजा पे जो हरकत आनी है वो ये वाली आनी है। अगर ये पेश है तो पेश ही आएगी, अगर जबर या जेर होती तो जेर ही आती, और ये आखिरी को हमने साकिन कर देना है, तो ये बन जाएगा उबुद, उबुदू, ला ताबुद, ला ताबुदू। उबुद इबादत कर, उबुदू तुम सब इबादत करो, ला ताबुद मत इबादत कर, ला ताबुदू मत इबादत कर। अब चूंकि पैदा करना जो है, खल्क करना, ये सिर्फ अल्लाह का काम है, इसलिए इसमें हम अमरो नहीं की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये अल्लाह का काम है, तो ये अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे देखें जी, खलका, खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, यानी तुमने एक सिंगुलर को, खलक तू मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, खलक ना हम सब ने पैदा किया। अब यहाँ से खलका से ऊपर ले जाए, खलका से ऊपर उंगली तो फौरन मुजारे माजी से मुजारे में चले गए। खलका यखलुकू, खलका यखलुकू, यखलुकूना, तखलुकू, अखलुकू, तखलुकूना, नखलुकू। और इसी तरह खलका यखलुकू, उखलुक, खलका यखलुकू, उखलुक। एक दफा फिर खलका यखलुकू, उखलुक पैदा कर, उखलुकू तुम सब पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो। ये आपने प्रैक्टिस करना है, ये ऊपर इतना बड़ा सा होमवर्क पे लिखा हुआ है, इसीलिए कि आप प्रैक्टिस करो। नुक्ता तालीम
ان کا مطلب کیا ہے جی؟ یہاں پہ چلے ایک سوال ہے، اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے تو ایک دفعہ ہم سوچ میں پڑ جائیں گے، تھوڑی دیر سوچیں گے، لیکن اگر کوئی پوچھے کہ انشاءاللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے تو ہم فوراً بتا دیں گے کہ انشاءاللہ سے ان کا مطلب اگر ہوتا ہے تو شاہ کا مطلب ہمیں پتہ ہے کہ چاہے اللہ، اللہ کا نام ہے، تو یہ اشاروں کو یاد کرنا اس لیے ہیلپ فل ہے کہ خالی ان ایک دم آپ کے ذہن میں کلک نہیں کرتا کہ ان کا مطلب کیا ہوگا، لیکن انشاءاللہ جب کہیں گے تو فوراً ہاں اگر اللہ چاہے، تو ہم پریکٹس میں نا ہمارے۔ اچھا، کون سے الفاظ بہتر یاد رہیں گے جن کو مثالوں کے ذریعے یاد رکھا جائے؟ ان کی مثال جیسے ہم نے انشاءاللہ پڑھا، تو اس لیے کوئی آپ کو اس میں مشکل نہیں ہوگی اس کو یاد رکھنے میں۔ ایک لفظ کی مثال کو ذہن میں لائیے تو انشاءاللہ اس کے معنی بھی یاد آ جائیں، تو کوئی بھی مثال کے ذریعے ان کو یاد رکھیں تو ایزی ہیں۔ یہ آپ کو ایک نقطۂ تعلیم بتانے کی کوشش کر رہا ہوں میں۔ اسی طرح جو ہے وہ اگر آپ مثالوں کے ذریعے یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو معنی جلدی یاد ہوں گے، ریٹریو بھی جلدی ہوں گے، یعنی رجسٹر بھی جلدی ہو جائیں گے، ریٹریو بھی جلدی ہوں گے، اور ایک لفظ کا معنی دوسرے کو نہیں جائے گا کیونکہ آپ نے وہ اس کو مثالوں کے ذریعے یاد رکھا، جیسے انشاءاللہ کی ہم نے بات کی۔ تو الحمدللہ جی، آج کے سبق کے اختتام پہ آپ نے 194 ٹوٹل ایسے قرآن پاک کے الفاظ سیکھ لیے ہیں جو قرآن پاک میں 38,531 ٹائمز ریپیٹ ہوئے ہیں۔ تو آلموسٹ وی آر دیئر، آلموسٹ ہم نے یعنی 90% اپنا ٹارگیٹ اچیو کر لیا ہوا ہے، باقی اب تھوڑا سا ٹائم ہے، رمضان کے اندر اندر ہی انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ آپ لوگوں کا انشاءاللہ ہوم ورک جو ہے وہ شیئر کر دیا جائے گا آج۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اپنے اس ہوم ورک کو بھی کنٹینیو رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں علم کے اضافے کے لیے، رب زدنی علما، اور نفع مند علم جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ دیتے رہیں، لوگوں کو سکھائیے، ٹیچر بنیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔